امیر معاویہ کے بارے میں ہم اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف اعتدال والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مستقل اس پر کتاب لکھی ہے، مستقل کتاب کا نام ہے اعتقاد الاحباب فی جمیل والمصطفیٰ وآل والاصحاب۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس رسالے میں فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان جو بھی مشاجرات ہوئے، جو بھی اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین واقع ہوئی، ہم اہل سنت ان میں حق علی کی طرف سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حق کس کے ساتھ تھا؟ علی کے ساتھ۔ حق پر کون تھے؟ مولا کائنات۔ لیکن یہ لوگ خطائے اجتہادی پر تھے، اور با لحاظ احادیث مذکورہ ان حضرات، یعنی جو ان صحابہ کی فضیلتوں میں حدیث آئی ہے، صحابہ کی فضیلتوں میں بھی حدیث آئی ہے، حضرت عائشہ کی فضیلت میں حدیث ہے، حضرت زبیر کی فضیلت میں حدیث ہے، حضرت طلحہ کی فضیلت کیا ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں حضرت زبیر اور طلحہ، وہ 10 جنتی صحابہ جن کو رسول اللہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، ان میں ہے یہ۔ ان کی بھی فضیلت ہے۔ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے مناقب، ان کے فضائل کو دیکھتے ہوئے زبان تان و تشنیع ہم نہیں کھولتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور مزید فرماتے اعلیٰ حضرت کہ جہاں تک فضیلت کا معاملہ، یاد رکھو اہل سنت کا عقیدہ، یہ آج کے گمراہ کر رہے ہیں کہ اہل سنت امیر معاویہ کو بہت بڑا مانتے۔ سن لیجیے ہمارا امیر معاویہ کے بارے میں کیا موقف ہے۔ اہل سنت میں درجوں کے مراتب ہے، اور شیعہ حضرات سے بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ جو بار بار تم معاویہ 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 لاتے ہو، اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ پہ ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ پر ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سن لیجئے، جو فضائل کے مراتب کے درجات ہیں ہمارے یہاں، ہمارے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، یہ جو ہمارے بڑے بڑے ائمہ نے عقائد پر جو کتابیں لکھی، یہ ساری کتابوں میں عقیدے موجود ہے کہ رسول کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہم جانتے ہیں ابو بکر کو، اس کے بعد عمر کو، اس کے بعد عثمان غنی کو، پھر حضرت علی کو۔ یہ 4 کو کہا جاتا ہے خلفائے راشدین۔ تو نبی کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل کون؟ بولو، خلفائے راشدین۔ ابھی 4 کو ملا لیا، خلفائے راشدین نمبر 1 درجہ، پہلا درجہ۔ یہ یاد کر لو یار، کھوٹ لو اس کو۔ یہ تم نے یاد کر لیا نا تو بڑے سے بڑے پاکھنڈی سے بات کر کے نکل جاؤ گے۔ تو پہلا درجہ فضیلت کا نبی کے بعد، انبیاء کے بعد خلفائے راشدین، 4 خلفاء سب سے افضل۔ خلفاء کے بعد دوسرے نمبر پر آتے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کو ہم مانتے فضیلت میں خلفاء کے بعد، جن کو رسول اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، جس میں 4 خلفاء ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، حضرت زید ہے، اور اس طرح سے کچھ صحابہ ہے۔ تو ایسے 10 کل صحابہ ہے، 10 جنتی صحابہ، یہ خلفاء کے بعد دوسرا درجہ۔ تیسرے درجے پہ ہم فضیلت میں مانتے ہیں اہل بدر، اصحاب اہل بدر، وہ 313 صحابہ جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے، اس وقت اسلام کا ساتھ دیا جب اسلام کو کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور نبی کی دعا نے بتایا ان 313 کی اہمیت کہ اے پروردگار، اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے، قیامت تک دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو عشرہ مبشرہ کے بعد تیسرے نمبر پہ کون آتے ہیں؟ اہل، چوتھے نمبر پر اہل اوحد، اوحد کی جنگ میں جو صحابہ شریک رہے۔ 5ویں نمبر پر آتے ہیں اہل بیت۔ اہل بیت میں سب سے افضل ترین ہم علی، فاطمہ، حسن، حسین کو مانتے ہیں، اور پھر اس میں ہم ازواج محترمات نبی کی بیویوں کو بھی ہم اہل بیت میں تسلیم کرتے، اس لیے کہ گھر والی ہوں گے تو گھر والے ہوں گے، گھر والی ہی نہ ہو تو گھر والے کہاں سے آئے؟ حضور کی ازواج بھی ہے، اور ازواج میں سب سے بہتر افضل ہم مانتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجہ کے بعد مانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، پھر ام سلمہ، پھر اور مراتب ہے۔ تو اہل بیت کتنے نمبر پر آئے؟ بھول گئے؟ 5ویں نمبر پر اہل بیت۔ 6 نمبر پر ہم مانتے ہیں اصحاب اولین، وہ صحابہ جو مکے میں ایمان لائے سب سے پہلے، 6 نمبر۔ 7ویں نمبر میں ہم فضیلت میں لاتے ہیں اصحاب مہاجرین، وہ مکے کے صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ 7ویں نمبر پہ 8ویں میں ہم مانتے اصحاب انصار، وہ مدینے کے صحابہ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور رسول اللہ کو مدینے آنے کی دعوت دی، حضور کو انہوں نے قیام کی جگہ عطا فرمائی،
صحابہ کو انہوں نے مددیں کی. اصحاب انصار. 90 نمبر پر ہم مانتے ہیں اصحاب بیت رضوان، وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کو ہاتھ پر درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی، اسے کہا جاتا ہے اصحاب بیت رضوان، جن کی فضیلت قرآن میں آئی. اور 10ویں نمبر پر پھر آتے تمام صحابہ. یہ 10 درجے. اب ذرا امیر معاویہ کا لے جائزہ. خلفائے راشدین میں امیر معاویہ نہیں. عشرہ مبشرہ میں امیر معاویہ بولو ہے نہیں. اہل بدر میں امیر معاویہ نہیں. اہل احد میں امیر معاویہ نہیں. اہل بیت میں امیر معاویہ نہیں. اصحاب اولین میں امیر معاویہ نہیں. اصحاب مہاجرین میں امیر معاویہ نہیں. اصحاب انصار میں امیر معاویہ نہیں. اصحاب بیت رضوان میں امیر معاویہ نہیں. 10ویں نمبر میں عام صحابہ کے درجے پر. تو جب امیر معاویہ ان 9 پہلے کے مراتب میں ہے ہی نہیں تو بار بار امیر معاویہ کا لالا کے تم سنیوں کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ سارا ٹھکرا سنیوں پہ پھوڑتے کیوں ہو؟ صرف امیر معاویہ کے بارے میں ہم اہل سنت کا صرف یہ موقف ہے کہ امیر معاویہ رسول کے چونکہ صحابی ہے اپنی زبانوں کو لان تان سے روکو. عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا امیر معاویہ افضل یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز مجدد ہے مگر صحابی نہیں، عظیم ذات ہے صحابی نہیں، مگر امیر معاویہ صحابی ہے. نبی کے چہرے کو دیکھنے کا انعام اتنا بڑا ہے. عبداللہ ابن مبارک نے کہا عزیز کیا پوچھتا ہے، امیر معاویہ افضل یا عمر بن عبدالعزیز؟ جس گھوڑے پہ امیر معاویہ بیٹھتے تھے نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو غلاظت ہے نا عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ہے امیر معاویہ. کیوں؟ صحابی ہے. تو بھائی اٹھے سٹے ہر مجاور درگاہ والا چادر والا بیٹھ گیا معاویہ نے کیا معاویہ نے کیا. ابے تو جو کیا ہمیں کیا لینا دینا؟ ہمیں تو صرف اتنا کہنا ہے صحابی ہے، تیری اوقات نہیں. صحابی پروفیسر ہے، تو نرسری کا بچہ ہے، نرسری کے بچے کی اوقات نہیں پروفیسر پہ انگلی اٹھائے. اپنی اوقات دیکھ کر بات کرو. جب علی نے صلح کر لی معاویہ سے، امام حسن نے صلح کر لی، انہوں نے صلح کی اور تو جھگڑا کرتا ہے تو ان سے بڑا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حسن غلط تھے، علی غلط تھے، میں بڑا عقل مند کا بچہ ہوں، میں معاویہ سے صلح نہیں کروں گا. لیکن اب یہاں ایک میں جملہ دے رہا ہوں، آپ ذرا دیکھ لیے. ایک فرقہ خارجی اسی بنیاد پہ بنا تھا کہ علی نے معاویہ سے صلح کیوں کی. ذرا غور کریں جملے پہ میرے. کس بات پر وہ خارجی بنا تھا؟ ارے بولو یار، بھول گئے آپ. پہلی تو سٹارٹنگ تو میں نے یہیں سے کی تھی تمہید. وہ باغی اس لیے علی سے ہوا کہ علی تم نے معاویہ سے صلح کیوں کی؟ خارجی ہو گیا تو پتا چلا کہ علی نے صلح کی تھی، امام حسن نے صلح کی تھی. امام حسن نے جب صلح کی تو ایک طبقہ ان سے بھی باغی ہوا اور یہ حضرت حسن کو تانا لے کے کہتے تھے معاذ اللہ عار المسلمین، عار المسلمین، یعنی مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا، مسلمانوں کو ذلت میں ڈالنے والا. یہ امام حسن کو تانے دیتے تھے تو انہوں نے امام حسن کو چھوڑ دیا، بعد لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. تو پتا چلا کہ جو معاویہ سے صلح کرے یہ جو اس کو چھوڑ دیتے وہ خارجی ہوتے. تو آج بھی دیکھو کہ جو معاویہ کے خلاف بول رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ہم میں سے نہیں، خارجیوں میں سے ہے. اور جو ان کو صلح کر لے سمجھ لو وہ علی والوں میں سے ہے، وہ حسن والوں میں سے ہے. کیونکہ ہمارا قاعدہ یہ ہے، علامہ حاشمی میاں کے میں جملے دہرا رہا ہوں، اس دور کے وہ جملے ہیں ان کے، علامہ سید حاشمی میاں صاحب قبلہ دامت برکات القدسیہ کے، سونے کے پانی سے لکھ لو تو کم ہے. وہ جملہ بول گئے حضور غازی ملت، پاکستان کی تقریر میں کہا تھا. سنو، کہا ہم معاویہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ جن کو بھوکنا ہے معاویہ کے خلاف بھوکیں، اپنی آخرت تباہ کرے. ہم اس لیے نہیں بولتے کہ ہم نے دیکھا نبی کے شہزادے حسن نے معاویہ سے صلح کی، تو ہم نے دیکھا نبی کے دوسرے شہزادے حسین نے یزید سے جنگ کی. تو جس سے نبی کا ایک شہزادہ صلح کرے ہم اس سے جنگ کر نہیں سکتے، اور جس سے نبی کا ایک شہزادہ جنگ کرے ہم اس سے صلح نہیں کر سکتے. اور جو آج امیر معاویہ کے خلاف بھوک رہا ہے، جب مدینے کے لوگ بگڑ گئے تو ہم نے کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس داڑھی منڈے کے پیچھے پڑھنے کا بولیں گے. جب عرب کے منافق ہو گئے تو ہم نے کہا بھائی اب عرب کے امام کا دھوس مت دکھاؤ ہم کو.
ہم نے کربلا سے سیکھ لیا کہ امام نے 72 کی جماعت الگ کی تھی، 22,000 کی جماعت الگ ہوئی، امام نے بتایا جماعت کی تعداد نہ دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو۔ ہمارا عقیدہ ہمارے اماموں نے بتایا، ہمیں ہمارے امام کافی ہے، ہمارے علماء کافی ہے۔ لیکن بہرحال یہ آپ نے گالیاں دیکھی، لیکن آئیے حدیث میں 2 حدیثیں تلاوت کرتا ہوں تاکہ صحابی کا مقام آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ مشکات شریف آپ کے سامنے حدیث کی صحیح کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ کتاب المناقب میں حضرت صاحب مشکات خطیب تبریزی اس حدیث کو لائے، حدیث نمبر 6017۔ عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالیاں بکی جا رہی ہے تو تم کہو ان گالی بکنے والوں کو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے اس شر پر۔ پتہ چلا جو صحابی کو گالی بکتا ہے اس پر رسول لعنت کرتے ہیں۔ صحابی کو گالی بکنے پہ کون لعنت کرتے ہیں؟ رسول لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لعنت کر کے جنت حاصل کروں گا، علی کو راضی کر لوں گا۔ خدا کی قسم علی راضی نہیں ہوں گے، جوتے ماریں گے۔ اور اس حدیث کو مشکات کے علاوہ ترمذی میں بھی لائے امام ترمذی بھی اس کو اپنے باب کتاب المناقب باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لائے، حدیث نمبر 3866 پر۔ حضرت امام حسام الدین ہندی بھی اس کو اپنی حدیث کی کتاب کنز الاموال میں لائے، اس حدیث کو جلد 11 صفحہ 532 حدیث نمبر 32484 پر۔ بہت سارے متعدد محدثین نے لکھا ہے، یہ حوالے موجود ہے لیکن اتنے کافی ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں آپ کہ صحابی کا مقام کیا ہے۔ سنن ابو داؤد 6 کتابوں کی صحیح کتابوں میں شامل۔ سنن ابو داؤد کتاب السنہ باب فی نحی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے تحت امام ابو داؤد حدیث لاتے، حدیث نمبر 4658۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، آقا نے کہا لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ پہ لعن طعن مت کرو۔ تسبو کے معنی گالی دینا بھی ہوتے ہیں، برا بھلا بھی کہنا تھا، تو میرے صحابہ کو گالی نہ دو، برا بھلا مت کہو، لعن طعن مت کرو، بہت سارے اس کے معنی۔ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا۔ آقا نے فرمایا سنو، میرے صحابہ کا مقام وہ ہے کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دو، میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا یعنی پورا پہاڑی سونے کا ہو اور تم پورا کا پورا اللہ کی راہ میں لٹا دو، اور ایک صحابی کیا کر رہا ہے، غریب مسکین صحابی ایک مٹھی جو لا کے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ درجہ کیا ہے؟ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس کے برابر۔ غلام یاسین صاحب بیٹھے، اللہ ان کی دولت میں اضافہ کرے، غلام یاسین بھائی پوری دولت لٹا دینا تو غوث اعظم کی ایک دن کی سخاوت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ غلط کہہ رہا ہوں یاسین بھائی؟ پوری دولت لٹا دینا، میں نے غوث پاک لے لیا، بہت بڑی بارگاہ میں چلا گیا، تاج الاولیاء کے 1 روپے کے برابر ان کی پوری دولت نہیں ہو سکتی۔ میرے تاج نے جس کو 1 روپیہ اگر دے دیا نا، غلام یاسین صاحب کی پوری دولت رکھ دو، وہ 1 روپیہ بھاری ہے نا۔ ارے میں تو روپیوں سے تقابل کر رہا ہوں یار، میں بھی کہاں پڑ گیا، کہ چکر میں پڑ گیا۔ استاد زمن نے کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور۔ ارے وہ چوتی ہماری چوتیوں کو کتے بھی نہیں پوچھتے یار، مگر آقا کی مل جائے تو جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ وہ جوتی جو سر پہ آ جائے نا، وہ نالائن پاک جو سر پہ آ جائے تاجدار بنا دے۔ صحابہ کا کیا درجہ ہوگا یار۔ اس حدیث کو امام بخاری بھی لائے، امام ابو داؤد کے حوالے سے میں نے بیان کیا، امام بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب فضائل ابی بکرین، حدیث نمبر 3673 پہ امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں لکھا، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لکھا، حدیث نمبر 6382 پر۔ اس کو امام ترمذی، امام مسند احمد سب لائے ہیں، کچھ کتابیں حدیث کی رکھی ہوئی بھی ہے، لیکن بہرحال اتنے